اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فقد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھے میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ہم کتاب المراجعات کا ترجمہ مذہب اہل بیت علیہ السلام دین حق آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور ہماری گفتگو ان احادیث کے بارے میں یعنی خط نمبر 30 کے سوال کے جواب میں یہ ہو رہی تھی کہ سلیم البشری علامہ سلیم البشری صاحب نے یہ سوال کیا تھا کہ وہ احادیث جو اہل سنت کے یہاں نہیں ہے مگر شیعوں کے یہاں خلافت اہل بیت علیہ السلام کو ثابت کرتی ہیں اور نصوص ہیں، آپ ان کا تذکرہ فرمائیے۔ تو اس کے تذکرے میں جناب آیت اللہ ہے شرف الدین موسوی صاحب نے 40 احادیث کہا تھا کہ ہم آپ کی خدمت میں 40 احادیث بھیج رہے ہیں، جس سلسلے میں کل تقریباً 39ویں احادیث تک ہماری گفتگو پیج نمبر 391 تک ہو چکی تھی، لیکن چونکہ حدیث ایک ہی ہے لیکن ہم کوئی لفظ بھی نہیں چھوڑنا چاہتے اور اب آج کے پروگرام کو یہیں سے شروع کر رہے ہیں۔ چہ جائے کہ اگلے صفحے سے ہی جو ہے ہمارا پروگرام یعنی خط نمبر 31 سے شروع ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی ہم جو ہے ایک لفظ بھی آپ کی خدمت میں ایسا نہیں ہے کہ جو چھوڑ کے پیج کو بیان کریں، بلکہ ہر لفظ کتاب کا آپ کی خدمت میں پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو آئیے 40ویں حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور پیج نمبر 391 سے ہی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اسی کتاب نصوص میں بسلسلہ اسناد و امام حسین سے ایک حدیث مروی ہے۔ امام مظلوم فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے جب یہ آیت نازل فرمائے کہ بعض اولی الارحام بعض سے زیادہ حقدار ہیں، میں نے رسول اللہ سے اس کی تعویل کے متعلق پوچھا۔ حضرت نے فرمایا تم لوگ اولو الارحام ہو، پس جب میں مر جاؤں تو تم میرے پدر بزرگوار مجھ سے زیادہ خصوصیت اور قرابت رکھتے ہیں اور میری جگہ کے زیادہ حقدار اور سزاوار ہیں۔ جب وہ دنیا سے اٹھ جائے تو تمہارے بھائی حسن اس عہدے کے سزاوار ہیں، اور جب حسن بھی دنیا سے اٹھ جائے تو تم اس منصب کے سزاوار ہو۔ یہ اتنی حدیثیں اس مختصر رسالے میں درج کر رہا ہوں۔ یہ اتنے نصوص باقی نصوص سے اسی نسبت رکھتے ہیں جیسے ایک پھول کو باغ سے یا ایک قطرے کو بحر بے پایہ سے نسبت ہوتی ہے۔ پھر بھی اگر انصاف سے کام لیا جائے تو بعض حدیثیں ہی کفایت کریں گی۔ یہاں تک تحریر کرنے کے بعد اس کے بعد خط نمبر 32واں یعنی 32ویں خط کا جواب، 32ویں خط آتا ہے۔ 31ویں خط کا جواب سننے کے بعد یہ آتا ہے 32واں خط، شیعوں کی حدیث حجت نہیں، اگر یہ حدیثیں صحیح ہوتی تو اہل سنت نے کیوں نہیں ان کی روایت کی، مزید نصوص ذکر فرمائے۔ یہ نصوص جو آپ نے ذکر فرمائے ہیں یہ حضرات اہل سنت کے یہاں ثابت نہیں ہیں، لہذا ان پر حجت بھی نہیں ہو سکتے۔ اگر حضرات اہل سنت کے یہاں یہ نصوص ثابت ہیں تو انہوں نے کیوں نہیں ذکر کیا، لہذا وہی اگلا سلسلہ آپ جاری رکھیں، یعنی اس موضوع پر حضرات اہل سنت کے یہاں جو احادیث موجود ہیں انہیں بیان فرمائیں۔ خیر پہلے انہوں نے خود ہی مطالبہ کیا، لیکن اب جو ہے کہا کہ یہ چونکہ اہل سنت کے یہاں ثابت ہی نہیں ہے یہ احادیث، لہذا انہی حدیثوں کو آپ ذکر فرمائیں جو اہل سنت کے یہاں بھی موجود ہیں۔ اب تحریر کرتے ہیں جواب مکتوب یعنی 32ویں خط کا جواب۔ ہم نے ان نصوص کو اس لیے بیان کیا کہ آپ بھی واقف ہو جائیں، اور آپ نے تو خود ہی خواہش ظاہر کی تھی۔ آپ پر حجت قائم کرنے کے لیے وہی حدیثیں کافی ہیں جنہیں ہم نے گزشتہ اوراق میں خود آپ کی ساحہ سے بیان کیا ہے۔ رہ گیا یہ کہ ان نصوص کو اہل سنت نے کیوں نہیں ذکر کیا، تو اسے آپ کیا پوچھتے ہیں؟ یہ تو آل محمد سے پرخاش اور ان کی طرف سے دل میں کینہ رکھنے والے اور دور اول کے ارباب تسلط و اقتدار کی پرانی عادت ہے، جنہوں نے فضائل اہل بیت پر پردہ ڈالنے اور ان کے نور کو بجھانے کے لیے کوئی کوشش اٹھا نہ رکھی، سلطنت کے خزانے لٹا دیے،
اپنی توانائیاں صرف کر دی اور ہر شخص کو لالچ دے کر ڈرایا دھمکا کر آمادہ کیا۔ اہل بیت کے مناقب و فضائل مخصوص کو چھپائے جھٹلائے اس مقصد کے لیے درہم و دینار سے کام لیا گیا، بڑے بڑے وظیفے مقرر کیے گئے، اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا گیا، اور جو ان ترکیبوں سے قابو میں نہیں آیا اسے کوڑوں تلواروں سے زیر کیا گیا۔ یہ فرعون خصلت نمرود شرشت افراد فضائل اہل بیت کی تکذیب کرنے والوں کو تو قربت بخشتے تھے، یعنی انہیں قریب کیا جاتا تھا اور مقرب بارگاہ بنائے جاتے تھے، اور اہل بیت کی تصدیق کرنے والوں کو گھر سے بے گھر کرتے، جلا وطن کرتے، ان کے مال و اسباب کو لوٹ لیتے یا قتل کر دیے جاتے تھے۔ آپ سے یہ حقیقت مخفی نہ ہوگی، چھپی ہوئی نہ ہوگی۔ امامت و خلافت کے متعلق نصوص ارشادات پیغمبر ایسی چیز تھی جس سے غاصب و ظالم سلاطین نے بے حد خطرہ محسوس کرتے تھے۔ ہر وقت انہیں خدشہ رہتا تھا کہ یہ حدیثیں کہیں ہمارا تختہ نہ الٹ دیں، بے بنیاد سلطنت نہ ڈھا دیں، لہذا ان سری نصوص و احادیث کا ان سلاطین جو طاقت پر بھروسہ کرتے ہیں اور ان کے ہوا خواہ سے بچ رہنا اور متعدد اسناد و طرق سے مختلف ہم تک پہنچ جانا راستی اور سچائی کا ایک کرشمہ اور حق و صداقت کا بہت بڑا معجزہ ہے، کیونکہ اس وقت کی حالت یہ تھی کہ جو لوگ حقوق اہل بیت کو غصب کیے بیٹھے تھے، ان کے مدارج و مراتب کو چھینے ہوئے تھے جس پر خداوند عالم نے ان اہل بیت علیہ السلام کو فائز کیا تھا۔ ان کا وتیرہ یہ تھا کہ محبت اہل بیت کا جس پر لازم و قائم ہو جانا اسے دردناک بدترین عذاب میں مبتلا کرتے، اس کی داڑھی منڈواتے اور بازاروں میں تشہیر کرتے تھے۔ اتنا بے پناہ ظلم کرتے تھے ان لوگوں کے لیے جن کے لیے یہ ثابت ہو جاتا تھا کہ ان کے دلوں میں علی علیہ السلام اور اہل بیت علیہم السلام کی محبت ہے۔ داڑھی منڈوا کے اسے تشہیر کرتے، اسے ذلیل و خوار کرتے اور جملہ حقوق سے محروم کر دیا کرتے تھے، یعنی جتنے بھی حقوق عدالتی اور گورنمنٹی لحاظ سے تھے ان سب سے محروم کر، یہاں تک کہ اس کے لیے حکام کی عدالت کا دروازہ بھی بند ہو جایا کرتا تھا، یعنی انصاف کے لیے انسان کسی عدالت میں بھی دستک نہیں دے سکتا تھا، حکام کا دروازہ بھی بند کر دیا جاتا تھا اور سماج میں رسائی بھی ناممکن ہو جاتی تھی۔ اگر کوئی شخص اچھائی کے ساتھ علی کا ذکر کرتا تھا تو حکومت اس سے بری الذمہ ہو جاتی، آفتیں اس پر ٹوٹ پڑتی، اس کا مال آپس میں بانٹ لیا جاتا، اس کی گردن مار دی جاتی۔ نہ معلوم کتنی زبانیں انہوں نے گدیوں سے کھینچ لیں، مخوی محض اس جرم کے انہوں نے فضائل علی بیان کیے ہیں، کتنی آنکھیں ضائع اور برباد کر دی اس بنیاد پر، اس قصور میں کہ علی کو احترام کی نظروں سے دیکھا، کتنے ہاتھ کاٹ ڈالے اس پاداش میں کہ علی کی کسی فضیلت و منقبت کی طرف اشارہ کیا، کتنے پیر گھسیٹے گئے اس خطا پر کہ وہ علی کی طرف چلے تھے۔ علی کے دوستوں کے نہ جانے تختے کتنے گھر جلا ڈالے گئے، ان کے باغ اور کھیتیاں لوٹ لی گئی اور درختوں پر انہیں سولی دے دی گئی یا ان کو گھر سے بے گھر کر کے نکال باہر کیا گیا، نامعلوم طریقوں سے ایذائیں پہنچائی گئی۔ اس وقت حاملین حدیث اور حافظین آثار کی ایک بہت بڑی جماعت ایسی تھی جو خدا کو چھوڑ کر ان جابر بادشاہوں اور ان کے افسروں کی پرستش کرتے تھے، ان کی خوشامد اور چاپلوسی میں کسی بات سے دریغ نہیں کرتے تھے، حدیثوں میں الٹ پھیر کر دینا، عبارت کچھ سے کچھ کر دینا، ضعیف کو قوی اور قوی کو ضعیف بنا دینا، سکوں کی چمک کے سامنے ان کے لیے سب کچھ ممکن تھا۔ انہیں کوئی باک نہ تھا، جیسے ہم آج کل اپنے زمانے میں حکومت کے پٹھو اور تنخواہ دار علماء اور قاضیوں کو دیکھتے ہیں، حکام کو راضی کرنے کے لیے کتنی انتھک کوشش کرتے ہیں۔ ان کی حکومت چاہے عادل ہو یا جابر، احکام ان کے صحیح ہو یا غلط، مگر ہر معاملے میں ان کی تائید ہی کریں گے۔ حاکم کو جب بھی اپنے حکم کی موافقت میں یا حکومت کی مخالفت افراد کا قلع کما کرنے کے لیے
فتوے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی جو انسان مخالفت میں بولتا تھا حکومت کی اور حاکم کو جب اس کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے فتوے کی ضرورت ہوتی تھی تو یہ علماء فوراً ایسے فتوے جاری کر دیتے تھے جو ان حکام کی خواہش کے عین مطابق ہوتے تھے اور ان کی سیاسی اغراض کے لیے مفید اور ضروری ہوتے ہیں، چاہے ان کے فتوے قرآن و حدیث کی مخالف ہی کیوں نہ کریں۔ ان کے فتوے کی وجہ سے اجماع امت شکست و ریخ ہی کیوں نہ ہو جائے، اجماع کی سری مخالفت ہی کیوں نہ ہوتی ہو، لیکن انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ انہیں تو غرض ہوتی تھی منصب و عہدے کی، ڈرتے ہیں کہ کہیں حکام ناراض نہ ہو جائیں، معزول نہ کر دیے جائیں، یا لالچ ہوتا ہے خوش ہو کر ہمیں منصب عطا کر دیں۔ آج کل کے علماء اور اس زمانے کے علماء میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آج کل کے علماء حکومت کی نگاہ میں کوئی وزن نہیں رکھتے، لیکن اس زمانے کے علماء کی حالت جداگانہ تھی۔ سلاطین خود ان کے محتاج ہوا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت کے سلاطین علماء کو اعلی کار بنا کر گویا خدا و رسول سے جنگ کرتے تھے۔ یہ تو بڑا بھرم رکھا گیا ہے کہ آج ایسا نہیں ہے، جبکہ اگر دیکھا جائے تو آج بھی امیر و کبیر و پیسے والوں کی چاپلوسیوں میں دین بیچے جا رہے ہیں، فتوے بدلے جا رہے ہیں، عہدوں کی خاطر بہت ساری ایسی باتیں پیش کر دی جاتی ہیں جو نہ دین میں ہیں اور نہ دین کے لیے وہ مفید ہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے مفید ہیں جو محض عہدے دار ہیں، اور چند جھوٹی عزتوں کی خاطر ان کو سلام کیا جاتا ہے اور وہ تحفوں کی صورت میں بے پناہ قیمتی سامان ان کی خدمتوں میں بھیج دیتے ہیں۔ آج بھی یقیناً حالات اس سے مختلف کہے جا سکتے ہیں، مگر کئی لحاظ سے مختلف بالکل نہیں ہیں، وزن نہیں رکھتے۔ اسی وجہ سے یہ علماء سلاطین اور ان کے اعلیٰ عہدیداروں کے نزدیک بڑی قدر و منزلت رکھتے تھے اور ہر فرمائش ان کی پوری کی جاتی تھی، جس کے نتیجے میں یہ خود شاہانہ جاہ و جلال اور دولت و امارات کے مالک ہوتے ہیں۔ ان کی یہ حالت تھی کہ وہ صحیح حدیثیں جس میں علی یا اہل بیت کی کوئی فضیلت مذکور ہوتی ان میں تعصب سے کام لیتے اور بڑی سختی سے ان کی تردید کرتے، پایہ اعتبار سے گرانے میں پوری طاقت سے کام لیتے، اس حدیث کے راویوں کو رافضی قرار دیتے اور رافضی ہونا ان کے نزدیک بدترین جرم تھا۔ یہ ان کا طرز عمل ان تمام حدیث کے متعلق تھا جو حضرت علی کی شان میں وارد ہوئی ہیں، خصوصاً وہ حدیثیں جن سے شیعان علی تمسک کرتے ہیں۔ ان حدیثوں سے تو اور بھی قد تھی۔ انہیں ان علماء کے کچھ ممتاز و بااثر افراد ہر قریہ و ہر شہر میں ہوتے جو ان کا پروپیگنڈا کیا کرتے تھے۔ کچھ دنیا دار طلباء ہوتے جو ان کے فتاوے، ان کے اقوال و آراء کی ترویج جگہ جگہ کیا کرتے تھے، گلی کوچوں، شہر در شہر، گاؤں در گاؤں، قریہ در قریہ، اور یہاں تک کہ کوئی چھوٹی بڑی چیز نہیں چھوٹتی تھی جہاں وہ ان کے فتاویٰ کی ترویج نہیں کیا کرتے تھے۔ کچھ ریاکار عابد و زاہد ہوتے تھے، کچھ رؤسائے قوم شیوخ قبائل ہوتے تھے۔ یہ اشخاص ان صحیح احادیث کی رد میں ان علماء کے اقوال سنتے تو انہی کو حجت بنا لیتے اور عوام جاہل پبلک میں خوب ان اقوال کی ترویج کرتے اور ہر شہر میں ان کی اشاعت کرتے، اصول دین میں سے ایک اصل بنا لیتے۔ اسی زمانے اور اسی مقام پر کچھ ایسے علماء احادیث بھی تھے جنہوں نے خوف و ہراس سے مجبور ہو کر وہ حدیثیں بیان کرنا چھوڑ دیں جو امیر المومنین اور اہل بیت کے فضائل میں پائی جاتی تھی۔ ان غریبوں کی حالت تو یہ تھی کہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ لوگ جو علی اور اہل بیت کی شان میں وارد صحیح حدیثوں کی رد کر رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے ان کے متعلق، تو ان حدیث کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے، تو وہ ڈرتے تھے، اگر صحیح بات کہہ دیتے تھے تو آفت ان پر ٹوٹ پڑتی تھی، مجبوراً وہ حقیقت ظاہر نہ کر پاتے اور نجات اسی میں دیکھتے کہ وہ اقوال کی باتوں کی تردید کر دیں، اس ڈر سے کہ کہیں یہ سرکاری علماء
پے در پے ایذا رسانی نہ کرنے لگے۔ سلاطین اور ان کے عہدیداروں نے حکم دے رکھا تھا کہ امیر المومنین پر لعنت کریں اور اس بارے میں بڑی سختی سے کام لیتے تھے۔ علی کی برائی اور مذمت کرنے کے لیے ہر ممکن ذریعے سے لوگوں کو آمادہ کرتے تھے، جو بھی ممکن ذریعہ ہوتا تھا اس سے آمادہ کرتے تھے، لوگوں کو آمادہ کرتے، مال و دولت دے کر، طرح طرح کے وعدے کر کے، ڈرا دھمکا کر۔ ان سب سے بھی قابو نہ پاتے تو خود فوج کشی کر کے اپنے مکتوبات میں امیر المومنین کی ایسی تصویر کشی کرتے جسے پڑھ کر ہر شخص نفرت اور بیزاری کرنے لگے۔ مجلسوں میں امیر المومنین کے متعلق ایسی باتیں بیان کرتے کہ کانوں کو ان کے تذکروں سے اذیت ہونے لگے۔ ممبروں پر لعنت بھیجنا عیدین اور جمعے اور سنن مستحب بات میں سے قرار دے لیا گیا تھا کہ عیدین اور جمعوں کے خطبوں میں حضرت علی علیہ السلام پر لعن طعن کیا جائے۔ یہ نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ خدا کا نور نہ بجھتا ہے اور نہ اولیاء خدا کے فضائل مخفی رہتے ہیں۔ امیر المومنین کی خلافت و امامت اور فضائل کے متعلق کوئی صحیح و صریح حدیث ہم تک پہنچتی ہی نہیں، نہ بطریق اہل سنت نہ بطریق شیعہ۔ اہل سنت بھلا کاہے کو ایسی حدیث بیان کرنے لگے جو ان کی ساختہ عمارت کو متزلزل کر دے، اور شیعہ گلے پر چھری اور دہنوں پر قفل لگے ہونے کی وجہ سے بیان کرنے سے مجبور تھے۔ مگر یہ خدائی کرشمہ ہے، حقانیت و صداقت کا معجزہ ہے۔ باوجودی کے دشمنوں نے فضائل کو چھپانے اور مٹانے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا، مگر حق کا بول بالا ہو کے رہا۔ مجھے تو قسم بخدا حیرت ہے، خلاق عالم نے بندہ خاص اپنے رسول کے بھائی علی ابن ابی طالب کو کیا فضیلت بخشی تھی۔ لاکھوں پروں میں سے بھی جس کی روشنی پھوٹ کر رہی، گہری تاریکیوں میں سے بھی جس کا اجالا چمک کر رہا۔ امیر المومنین کی خلافت و امامت کے متعلق جو قطعی دلیلیں آپ نے سماعت فرمائی، مزید برآں آپ حدیث وراثت ہی کو لے لیجئے جو بجائے خود ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ پیج نمبر 391 سے گفتگو شروع ہو کر پیج نمبر 399 تک پہنچ چکی ہے، اور چونکہ اختصار ہی ہمارا مقصد ہے، باتیں بہت آپ کی خدمت میں پہنچ چکی ہے۔ انشاءاللہ اس کو کئی مرتبہ سنیے، بار بار سنیے تاکہ حفظ ہو جائیں اور ولایت علی ہم لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم اس دین کو، اس مذہب کو اور ولایت امیر المومنین اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کی ولایت کو تمام انسانوں کی خدمت میں، چاہے وہ غرب میں ہو، چاہے وہ شرق میں ہو، چاہے مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، کہیں بھی ہو، سمندروں کی تہوں میں ہو یا فضائے آسمانی پر پرواز کر رہے ہوں، کہیں بھی ہو، یہ توفیق مل جائے کہ ہم ولایت ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کو سارے جہان کے لوگوں تک پہنچا دیں، اور اس مقصد میں خدا سے امید کرتے ہیں کہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ بس اس سلسلے میں آپ ہمارے مددگار ثابت ہوں اور ایک دوسرے تک پہنچانے میں اس سوشل میڈیا کے ذریعے یا اس جو ہے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد فرمائیے۔ انشاءاللہ خداوند عالم کے یہاں بڑا عظیم اجر آپ کے لیے مہیا ہو جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔